اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، لکھا گیا اوپر تمہارے روزہ، کما جیسا کہ کتبہ لکھا گیا تھا، علی الذین اوپر ان لوگوں کے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ، پرہیزگاری کرو۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اے ایمان والو، ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ روزے رکھو، یہ حکم فرض کے درجے میں ہے، اور تم پر روزے فرض کرنے والی ذات تمہارے رب کی ہے، یعنی جس رب نے تمہیں پیدا کیا اسی نے تم پر روزے رکھنا فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہود و نصارہ اور ان سے پہلی بھی جو امتیں گزری، قوم عاد، سمود اور دیگر امتیں، ان سب پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر دور میں فرض رہی ہے۔ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ اس لیے کہ تم تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اس آیت میں روزے کی فرضیت، روزے کی اہمیت اور روزے کی حکمت بتائی گئی۔ روزے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا ہی نہیں، بلکہ انسان میں تقوی پیدا کرنا ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ انسانوں کی ٹریننگ کا مہینہ ہے تاکہ انسانوں میں صبر اور برداشت کی قوت پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں آنے والی مشکلات کو مسلمان سہ سکے، برداشت کر سکے۔ روزے میں انسان صرف اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنی من پسند چیزوں کو چھوڑتا ہے۔ کھانا ہونے کے باوجود وہ کھاتا نہیں، بلکہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کرتا ہے، اور پھر جب حکم ہوتا ہے تو سحری اور افطاری کرتا ہے۔ روزے سے انسان میں تقوی آنا چاہیے۔ روزے کا مقصد ہی انسان میں تقوی پیدا کرنا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے۔ روزے کا مقصد صرف کھانا پینا چھوڑنا ہی نہیں، بلکہ غلط باتیں چھوڑنا بھی مقصد ہے۔ روزے سے انسان میں گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اور تقوی انسان کی نجات کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لیے اور انسان کی ہدایت کے لیے بے حد ضروری ہے۔